بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے۔ ایک شخص نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آقا آپ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے پاس ہی عکاظ کے بازار میں ایک طبیب رہتا ہے جو بہت ہی سیانہ ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اسے شفا ضرور ملتا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور اس طبیب کی طرف چل نکلے، اس کے مکان پر پہنچے تو لوگ مکہ کے مشہور سردار مطلب کو دیکھ کر ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ اس طبیب سے ملنے آئے ہیں تو لوگ کہنے لگے کہ یہ طبیب بہت ہی عبادت گزار اور عابد شخص ہے، کئی مہینے تک دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے اور ابھی آج ہی تو دروازہ بند ہوا ہے، اب پتہ نہیں کب کھلے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے کہ میں تو اپنے پوتے کی آنکھیں دکھانے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس طبیب کا مکان ہلنے لگا جیسے زلزلہ آیا ہو۔ اس زلزلے کی وجہ سے طبیب باہر آ گیا۔ جب طبیب گھر سے باہر آیا تو اس نے مکہ کے سردار عبد المطلب کو پہچان لیا۔ طبیب نے کہا کہ سردار یہاں کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کے آنکھیں بہت ہی درد کر رہی ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ علاج کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں جس سے ہر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، میں اس امید سے آیا ہوں۔ طبیب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ گھر گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر آسمانی کتاب کے کچھ صفحات لے کر آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ طبیب کبھی کتاب کے الفاظ کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ پھر آپ نے کہا کہ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا تو طبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کے پہلے ہی گواہی دے رہا تھا۔ طبیب کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر کہا صاحب، میں جس کام سے آیا ہوں وہ کام تو وہاں کا وہی کھڑا رہ گیا۔ طبیب نے کہا کہ اے سرکار، آپ کس کام سے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھیں درد کر رہی ہے، میں تو اس کے علاج کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی دوائی اور علاج بھی دے۔ یہ بات سن کر طبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مریض کو طبیب کے پاس نہیں بلکہ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہو، مقدس 100 گنہگار کے پاس لے کر آئے ہو۔ میں اس نبی کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کو دیکھ کر خود ان سے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اے مکہ کے سردار، آپ کا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، یہ نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں۔ اے عبد المطلب، میں گھر کے اندر تھا کہ زلزلے کی وجہ سے میں گھر سے باہر آ گیا، اگر میں باہر نہ آتا تو میں اس کے نیچے آ کر مر جاتا۔ جب زلزلہ آیا میں تبھی سمجھ گیا کہ ضرور باہر عظیم ہستی میرے دروازے پر موجود ہے۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے سردار، اپنے پوتے کے چہرے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو نور سے مالا مال کر رکھا ہے، یہودی اس کے بہت ہی خلاف ہے، اس کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو نقصان پہنچائے۔ سردار نے کہا کہ آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں جس بیماری کا علاج کروانے کے لیے آیا ہوں اس بیماری کا علاج تو نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر طبیب مسکرایا۔ اے مکہ کے سردار، اس کی دوائی تو خود آپ کے پوتے کے پاس ہے، آپ اپنے پوتے کا لاب دہن نکال کر اس کی آنکھوں کو لگائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو آپ کا لاب دہن لگایا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے، آپ کی آنکھوں کا درد جاتا رہا۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب بہت ہی حیران ہوئے۔ سارا مجمع یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔
ہم نے عبد المطلب کے پوتے کو آخری نبی کہا ہے اور ان کے لعاب دہن میں بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ جاتے جاتے حضرت عبد المطلب نے طبیب سے پوچھا کہ آپ کون سی دوائی یا دوا دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ طبیب مسکرا کر کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض کو دوائی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اے اللہ پاک تمام مریضوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی اولاد کے صدقے شفا عطا فرما، آمین۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔